السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار خاص ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ایسی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہوگی تھوڑی سی لمبی، تو کوئی بات نہیں، آپ آدھی ابھی سن لیجیے گا، آدھی کل کے دن سن لیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ذکر کل ہوا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی ہم سن رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی جو ماں تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کو سن کر کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو تمہیں ستائیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے چن لے گا، تمہیں اپنا نبی بنائے گا، بہت سمجھ دے گا، اور جس طرح تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کو اس نے اپنا رسول بنایا تھا، اسی طرح تمہارے پر بھی اپنی مہربانی کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ویسے بھی اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ اب اس خواب کے بعد تو وہ ان سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ دوسرے بھائیوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ کہتے کہ ہم سب یوسف سے زیادہ طاقت والے ہیں، کسی برے وقت میں ہم ہی کام آ سکتے ہیں، کمزور اور اکیلے یوسف کس کے کام آئیں گے؟ اس لیے ہمارے باپ کو چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار کرے، ہمارے مقابلے میں یوسف کو چاہنا ہماری بڑی ہی ناقدری ہے۔ ایک دن سب بھائی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے ابا جان تو بالکل بہک گئے ہیں، ان کو چاہیے تھا وہ ہماری عزت کرتے، ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہمیں چھوڑ کر یوسف کو چاہنا بہت غلط بات ہے۔ اس سے تو یہی اچھا ہے کہ چلو یوسف کو کہیں لے جا کر مار ڈالیں یا اسے کہیں دور چھوڑائیں، جب یوسف نہ ہوگا تو پھر باپ ہم کو ہی چاہیں گے۔ ان میں سے ایک جو ان میں بڑا تھا، اس کا دل تھوڑا نرم تھا، اس نے کہا، نہیں، یوسف کو جان سے تو نہ مارو، بلکہ جنگل میں لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ آئے گا تو وہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ یہ بات سب کو بہت پسند آ گئی۔ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، یہ کیا بات ہے، آپ یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تو اس کا بھلا چاہنے والے ہیں، کل اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم تو بکریاں چرائیں گے، یہ جنگل کی کچھ سیر کر لے گا، کھیل کود کر اپنا دل بہلائے گا، اور پریشانی کی کیا بات ہے، ہم اس کی رکھوالی کریں گے۔ باپ نے کہا، اسے تمہارے ساتھ بھیجتے ہوئے مجھے بڑی فکر ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے تم کچھ بے پرواہی کرو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بیٹے کہنے لگے، واہ، یہ کیا بات ہوئی، ہم پورا ایک جتھا ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم کس کام کے؟ اسی طرح باتیں بنا کر انہوں نے باپ کو راضی کر لیا، اور اگلے دن یوسف کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں ڈالائیں گے۔ جب جنگل میں پہنچے تو انہوں نے یوسف کو پکڑ کر ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت یوسف کی ڈھارس بندھائی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع بھی آئے گا کہ یوسف اپنے بھائیوں کو ان کی اس بری حرکت کو یاد دلائیں گے اور وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کے پیندے تک پہنچے، جلدی سے جا کے اپنے پر پھیلا دیجیے تاکہ انہیں چوٹ نہ لگے۔ یوں حضرت یوسف آرام سے کنویں میں بیٹھ گئے۔ اب ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا کہ کنویں میں دھکیلنے سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا اتار لیا تھا، اس کرتے کو جھوٹ موٹ کسی جانور کے خون سے رنگ لیا، اور رات کو جب گھر لوٹے تو باپ کے پاس روتے پیٹتے گئے، کہنے لگے، ابا جان، ہم تو سب دوڑ بھاگ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا کہیں سے نکل آیا، یوسف کو کھا گیا، یہ دیکھیے خون میں لتھڑا ہوا اس کا کرتا بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب نے جب یہ سنا تو بات ان کے دل کو نہ لگی، کہنے لگے، ہو نہ ہو یہ تم نے کوئی شرارت اور دھوکہ کیا ہے،
میرا دل نہیں مانتا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، میرے لیے تو صبر کرنا ہی ٹھیک ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے مقابلے میں تو اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور بس۔ اب خدا کا کرنا دیکھو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے اپنے آدمی کو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ڈول ڈالا تو کیا دیکھتا ہے، کنویں میں ایک لڑکا موجود ہے۔ وہ وہیں سے چلایا، لو مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ملا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکالا اور یہ سوچ کر کہ اس لڑکے کو کہیں لے جا کر بیچ ڈالیں گے یا اپنے پاس چھپا لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسے ہر بات کی خبر ہے۔ قافلے والے مدین سے مصر جا رہے تھے۔ وہ حضرت یوسف کو مصر لے گئے اور وہاں جا کر ان کے کچھ داموں میں بیچ دیا۔ انہیں زیادہ حضرت یوسف سے فائدہ اٹھانے کی امید ہی نہ تھی۔ مصر کے بادشاہ کا ایک بہت بڑا وزیر تھا، اس کا نام فوتیفار تھا۔ وہ سرکاری خزانے کا سب سے بڑا افسر تھا، یعنی سمجھ لیں وزیر خزانہ۔ اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے حضرت یوسف کو قافلے والوں سے خرید لیا۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا کسی اچھے اونچے گھرانے کا ہے اور قافلے والوں کے ہاتھ کہیں سے لگ گیا ہے۔ ایک اور بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ پھر اس نے آپ کی باتوں کو سن کر یہ بھی پتہ لگا لیا کہ آپ بڑے عقلمند اور ہوشیار ہیں۔ عزیز کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا لے پالک بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ عزیز نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے گھر کے سارے اختیارات آپ کو دے دیے، اپنی جائیداد کا کاروبار اور اس کی دیکھ بھال بھی آپ کے ذمہ کر دی۔ اب تک حضرت یوسف نے جو زندگی گزاری تھی تو آپ میں وہ ساری اچھائیاں موجود تھیں جو دیہات میں رہنے والوں کے ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے نبیوں کے خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ خدا پرستی اور نیکی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دیہات کی کھلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے آپ کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جو اس وقت اپنے رہن سہن میں بہت اونچا تھا اور جہاں ایک اچھی حکومت قائم تھی۔ پھر آپ کو رہنے سہنے کے لیے ایک ایسی جگہ ملی جہاں پہ آپ بڑی آسانی سے حکومت چلانے، افسری کرنے اور ملک کا انتظام کرنے کا کام سیکھ سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے آگے چل کر حضرت یوسف سے جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں کہ اس کے کاموں میں کون سی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف عزیز کے گھر رہتے رہے، بڑھ کر اچھی طرح جوان ہو گئے۔ عزیز کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا کچھ اچھی عورت نہیں تھی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف کو اپنے برے کام میں شامل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف نے کہا، میری توبہ، میرے رب نے مجھے ایسا اچھا ٹھکانہ دیا اور میں کوئی بری حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اس عورت کو بہت غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی اور حضرت یوسف کو پکڑنے لگی، مگر حضرت یوسف بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے لپکی اور پکڑنے میں ان کا کرتا پھٹ گیا۔ اب جب حضرت یوسف دروازہ کھول کر باہر بھاگے تو سامنے عزیز اور اس کے ساتھ ایک رشتہ دار کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عورت چھٹپٹا گئی اور گھبرا کر کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ یہ میرے ساتھ کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگی، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے یا ایسی سخت سزا دی جائے جو ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے ہی مجھے کہا تھا۔ اتنے میں زلیخا کے خاندان کا ہی ایک آدمی وہاں پہ آ گیا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ دیکھو، اگر یوسف کا جو کرتا ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ یہ بات صاف تھی کہ حضرت یوسف کا قمیض پیچھے سے اگر پھٹا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور عورت پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز پوری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہا، یہ ساری شرارت تمہاری ہے، سچ ہے تم عورتوں کی چالیں بڑی ہی غضب کی ہوتی ہیں۔ پھر اس نے حضرت یوسف سے کہا، یوسف جانے دو، اور عورت سے کہا، جاؤ یوسف سے معافی مانگو۔ زلیخا نے جو بھی کیا تھا پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ عورتوں نے کہا،
کہ او ہو عزیز کی بیوی کو تو اپنے غلام سے معافی مانگنی پڑی ہے۔ جب زلیخا نے یہ باتیں سنی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک دن عورتوں کو کھانے پر بلایا، تکیے اور گدوں پر بٹھایا، ہر ایک کے سامنے کچھ پھل کھانے کو رکھے، ساتھ ہی پھل کاٹنے کے لیے ہر ایک کے لیے چاقو رکھا۔ جب سب عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ عورتوں نے انہیں دیکھا تو بہت چکی ہو کر رہ گئیں، پھل کاٹنے کے بدلے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگیں اللہ اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا دیکھا تم نے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کر رہی تھی۔ اب اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں اسے جیل خانے میں ڈال دوں گی، اسے بہت ذلیل ہونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھے جیل خانہ بہت پیارا ہے، اور اگر مجھے آپ نے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو ڈر ہے میں کہیں میں پھنس نہ جاؤں اور جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا سن لی اور امیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان اور داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، دوسرا باورچی خانے کا افسر۔ انہوں نے ایک دن حضرت یوسف سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، دوسرا بولا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور چڑیاں اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کر کھائے جا رہی ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں گے؟ آپ ہمیں بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، تمہیں جو روز کھانا ملتا ہے اس کے ملنے سے پہلے ہی میں تمہارے خواب کا مطلب بتا دوں گا۔ یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، وہ رب جو حضرت ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کا رب ہے، ہمارا ایک واحد اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے جیل کے ساتھیوں، تم یہ سوچو کہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کے آگے ناک رگڑنا، ہاتھ جوڑنا اچھا ہے یا ایک مالک کی عبادت کرنا؟ یاد رکھو حکومت اللہ کی ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اب سنو، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے مالک یعنی مصر کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیاں اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جس آدمی کو انہوں نے کہا تھا کہ تم جیل سے بچ جاؤ گے، اسے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا حال بھی بتانا۔ مگر ہوا یہ کہ جب وہ جیل سے باہر نکلا تو وہ بادشاہ کو حضرت یوسف کے بارے میں بتانا بھول گیا اور حضرت یوسف اور کئی سال تک جیل میں قید رہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، 7 گائیں موٹی ہیں اور ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ میرے وزیروں مجھے بتاؤ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو کچھ عجیب سا خواب ہے، ہم نہیں جانتے ایسے خوابوں کی تعبیر۔ اب وہ قیدی جو بچ گیا تھا اسے یاد آیا، اس نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کی تعبیر۔ پھر وہ جیل میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بادشاہ کو ایسا خواب نظر آیا ہے، آپ بتائیں گے کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 سال تک خوب کھیتی کرو گے، اناج اور پھل خوب پیدا ہوگا، تمہیں چاہیے ان سالوں میں تم جو کچھ تھوڑا کھا لو سو کھا لو، اس کے بعد اپنی ساری پیداوار کو بچا کر رکھو اور اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے، پیداوار بہت کم ہوگی، تمہیں وہی کھانا پڑے گا جو پہلے سے جمع کر کے رکھ لو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ پھر اچھی بارش ہوگی، تمہاری کھیتی خوب پھولے پھلے گی، اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کھانا لے کے جائیں گے۔ بادشاہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اس نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن جب بادشاہ کے آدمی یوسف کو لانے قید خانے پہنچے تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ اور کہو پہلے یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ مجھے قید میں کیوں ڈالا گیا، اس بارے میں ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری کو جانتا ہے، تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کیا معاملہ تھا۔ حضرت یوسف کی بات سن کر بادشاہ نے معاملے کی تحقیق کی، ان عورتوں سے پوچھا کہ تم نے یوسف کو کیسا پایا؟ سب نے کہا اللہ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی ذرا سی برائی بھی نہ دیکھی۔ جب عزیز کی بیوی زلیخا کو پتہ چلا تو وہ بھی بول اٹھی
اب تو سچی بات کھل ہی گئی ہے، میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، سچ تو یہ ہے وہ بالکل سچا اور بے گناہ ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ تحقیقات کرانے سے میرا مطلب یہ تھا کہ عزیز کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میرا رب تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ اور میں اسے اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ جب حضرت یوسف بادشاہ کے پاس گئے، بات چیت ہوئی تو اس نے کہا، آپ تو ہمارے لیے بڑی عزت والے ہیں، ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک کی خوراک کا انتظام آپ ہی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ملک کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے جائیں، میں جو چاہوں سو کروں، میں ملک اور ملک والوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس پر راضی ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مصر کی حکومت دے دی۔ سچ ہے، اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کے ہاتھ میں مصر کے سارے ملک کا انتظام آ گیا۔ 7 سال تک انہوں نے خوب کھیتی کرائی، غلہ بچا بچا کر رکھا۔ اس کے بعد جب قحط پڑا اور غلہ پیدا نہ ہوا تو اس جمع کیے ہوئے غلے نے کام دیا، لاکھوں آدمی بھوکوں مرنے سے بچ گئے۔ دور دور سے لوگ آتے اور مصر سے غلہ لے جاتے۔ ایک دن غلے کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر انہیں کچھ نہ پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، بڑے جو ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائیوں میں سے 10 غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف کے سگے بھائی بنیامین کو ان کے باپ نے گھر ہی میں روک لیا تھا۔ انہوں نے جب 11 آدمیوں کا غلہ لیا تو حضرت یوسف نے کہا، اب کی بار تو میں دے دیتا ہوں، اب آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، باپ بوڑھے ہیں نہیں آ سکتے، بھائی تو آ سکتے ہیں، ورنہ اگلی بار تمہیں نہیں ملے گا۔ ادھر حضرت یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ لوگ غلہ لینے کے لیے جو کچھ مال لائے ہیں وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو۔ جب حضرت یوسف کے بھائی گھر پہنچے تو اپنے باپ کو ساری بات کہہ سنائی، کہا کہ اب غلہ اسی وقت ملے گا جب بنیامین ہمارے ساتھ جائیں گے۔ باپ کہنے لگے، اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، سچ تو یہ اصلی حفاظت کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ اب جو انہوں نے سامان کھولا، دیکھا کہ ان کا مال ان کو لوٹا دیا گیا۔ کہنے لگے، دیکھیں ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا، ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہم ضرور جائیں گے، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کے باپ نے کہا، میں انہیں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ضرور ساتھ واپس لاؤ گے۔ انہوں نے قسم کھائی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر میں گئے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، تم بالکل فکر مند ہو اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جب ان لوگوں کا سامان لد گیا اور ان کے جانے کا وقت آیا تو حضرت یوسف نے چپکے سے بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گئے تو پیالے کی تلاش ہوئی۔ ایک شخص نے قافلے والوں کو کہا، رک جاؤ، ہمارے بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا، کیا ہم کوئی چور ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں تمہارے سامان کی تلاشی لینی ہوگی۔ انہوں نے کہا، تلاشی لے لیں۔ بادشاہ کے نوکر نے کہا، اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، جس کے سامان میں تمہارا پیالہ نکلا ہے وہی اس کی سزا میں روک لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ بات چیت ہو گئی، سامان کی تلاشی شروع ہوئی، پہلے بھائیوں کا سامان، پھر بنیامین کا، اور پھر بنیامین کے سامان سے نکل آیا وہ پیالہ۔ ان کے بھائیوں نے جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ پیالہ اس کے سامان سے نکلا ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا ویسے۔ حضرت یوسف نے یہ بات سنی تو دل میں کہنے لگے، تم بہت ہی برے ہو، میرے ہی منہ پر مجھے چور کہہ رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے تم کیسی باتیں بنا رہے ہو۔ سب بھائی مل کر حضرت یوسف کی خوشامد کرنے لگے۔ بادشاہ، اس لڑکے کا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ ہم سے بہت ناراض ہو جائے گا، ہم نے قسم اٹھائی تھی ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے، اس کی بجائے ہمیں رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے چوری کی ہے اسی کو ہم رکھیں گے، کسی اور کو ہم نہیں رکھیں گے۔ اب جب وہ واپس اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی۔ ان کے باپ نے کہا، تم لوگوں نے ایک اور کہانی گھڑ لی ہے، میں اب صبر ہی کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا، اللہ یوسف، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے کہا، آپ یوسف کی یاد میں اپنے آپ کو گلا کر ہلاک کر لیں گے۔
حضرت یعقوب کہنے لگے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے، کہنے لگے اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں، ہم پر خیرات کریں، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کی کہانی سنی تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم جانتے ہو تم نے اپنی جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب بھائی چونک پڑے، کہنے لگے ہائے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی۔ سچ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، صبر سے کام لے تو اللہ ایسے بھلوں لوگوں کا بدلہ نہیں مارتا۔ اب تو ان کے بھائی بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے ہم سے تو بہت غلطی ہو گئی۔ حضرت یوسف نے کہا جاؤ، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تم سب کو اللہ معاف کرے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی اور تم سب ادھر چلے آؤ۔ جب یہ لوگ مصر سے چلے تو ان کے باپ حضرت یعقوب نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہا لوگو مجھے کچھ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تم یہ نہ کہنا بڑھاپے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ گھر والے کہنے لگے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دن بعد قافلہ آ گیا اور خوشخبری لانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض ان کے منہ پر ڈال دیا۔ قمیض کا ڈالنا تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب حضرت یعقوب نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے۔ ان کے باپ نے کہا میں اپنے رب سے تمہاری معافی کے لیے دعا کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ سارا قافلہ مصر کی طرف چلا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو انہیں لینے کے لیے شہر سے باہر آئے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف سے ملے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ شہر میں آنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا۔ اس موقع پر سب لوگ جھک جھک کر حضرت یوسف کی تعظیم کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ 12 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اس کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے یہاں سے ملا دیا، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا ہی دی تھی۔ سچ یہ ہے میرا رب جس طرح اپنی تدبیروں کو پورا کرتا ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، عقل دی کہ میں باتوں کی تہ تک پہنچ سکوں، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم، تھوڑی سی لمبی تھی لیکن مزیدار تھی۔ اللہ حافظ۔